بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کا نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے، کیونکہ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ہو اور نماز فجر سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت کتنی عظیم ہیں، ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھیں۔ محترم ناظرین، اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ ہے، اللہ رب العزت کی خاص مدد ہے، تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ کون سی سورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جس سورت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت سورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہو جاتی ہے اور قدرت کے 4 خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ سورت اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر پریشانی سے نکالتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں وہ انسان کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہر بات کو حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے
انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہی ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جہاں پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی قلیل حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت ہے، یعنی نماز اسی سفر میں ہی عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 مرتبہ نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ پاک کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر ہی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بامشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص
خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی سورۃ الفجر، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے تو ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے، جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ رب العزت اس کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص، محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ پاک، یہ تیرا بندہ تیرا کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کے بعد تلاوت کی اور توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 100 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ پس سچے دل سے اور یقین سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ سورت اخلاص ہے۔ یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کریم کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا، سورت اخلاص قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر
ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ہم بہت محل بنوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یہ بابرکت تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بابرکت تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجات کو، خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلوص دل اور کامل یقین اور مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس سورت کے وسیلے واسطے سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہماری زندگی میں آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنے فضل پر بھروسہ رکھنے والا بنا اور ہر حال میں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے اور ہمیں اپنے قرب کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔